وہ افراد جو کربلا میں آئے اور آقا امام حسین کے ہمراہ ہوئے، آخری لمحوں تک آقا عبداللہ حسین کے ساتھ رہے، ان میں کیا خصوصیت، ان میں کیا خوبی چیزیں سمجھیں؟ یہ کون لوگ تھے جو آئے بھی، ساتھ رہے بھی، آخری لمحوں تک تا دم مرگ ساتھ رہے، تا آخری قطرے خون ساتھ رہے؟ ان میں خصوصیت کیا تھی؟ ان میں ایک بڑی خصوصیت تھی، وہ یہ تھی انہوں نے خود کو نہیں دیکھا، انہوں نے خود کو نہیں چاہا، انہوں نے امام کو دیکھا، امام وقت کو دیکھا، دین کو دیکھا، خدا کو دیکھا۔ اب ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو آقا عبداللہ حسین کو کسی حد تک پہچانتے تھے، ان کے ہدف کو بھی پہچانتے تھے، آقا عبداللہ حسین کس لیے قیام کر رہے ہیں، کس لیے مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، سمجھتے تھے کسی حد تک، وہ جانتے تھے کہ آقا عبداللہ حسین امام برحق ہیں، جانتے تھے کہ یہ صراط مستقیم برحق ہے، پھر بھی حسین کے ساتھ نہ جا سکے، آقا عبداللہ حسین کی ہمراہی نہ کر سکے۔ وجہ کیا تھی؟ مہم ترین دلیل، مہم ترین وجہ ان کی خودخواہی تھی، خود کو دیکھنا، خدا کو نہ دیکھنا، دین کو نہ دیکھنا، امام وقت کو نہ دیکھنا، خود کو ترجیح دینا، دین کو ترجیح نہ دینا، امام وقت کو ترجیح نہ دینا، یہ سب سے بڑی وجہ تھی۔ وہ امام کے ہمراہ نہیں آئے، کیوں نہیں آئے؟ اس لیے کہ وہ زندہ رہنا چاہتے تھے، وہ اس دنیا میں زندہ رہنا چاہتے تھے، اس لیے نہیں آئے وہ۔ ان کی دلیل یہ تھی، کہتے تھے کہ ہم حسین کے ساتھ نہیں آئیں گے چونکہ اس آنے میں شہادت ہے، ساتھ جائیں گے شہید ہو جائیں گے، ہمیں جانوں کا نذرانہ دینا ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ راہ صحیح راہ ہے، لیکن دنیا اور دنیا کی زندگی ہمیں اجازت نہیں دیتی آقا عبداللہ حسین کے ساتھ چلے۔ مہم ترین وجہ کہ حسین کو چھوڑنے کی مہم ترین وجہ، دلیل ان کی یہ ہے کہ وہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے تھے، زندہ رہنا چاہتے تھے، حسینی ایسے نہیں ہوتے، عزادار واقعی ایسے نہیں ہوتے، عزادار واقعی کی آرزو وہی جملہ ہے جس سے آقا امام رضا نے سکھایا، جو ہر سال عرض کرتا ہوں، یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا، ایک آج کہ ہم وہاں ہوتے کربلا میں، ہم کامیاب ہوتے، کیسے کامیاب ہو؟ جانوں کا نذرانہ دے کر کامیاب ہوتے۔ جنہوں نے ساتھ نہیں دیا ان میں سے بھی بہت افراد ایسے ہیں جنہوں نے عمر بھر یہ حسرت رہی کہ ہم کیوں نہ گئے کربلا، حسرت رہی ان کی۔ سلیمان کی یہی حسرت رہی، ابن اور کی وہی حسرت رہی، مختار کی حسرت آپ نے سنی، اسی طرح بہت سارے افراد تھے جنہوں نے حسرت سے کیا کاش کہ ہم وہاں پہ ہوتے، جا سکتے تھے نہیں گئے، بعض نے توبہ کیا، بعض نے قیام کیا، بعض نے کچھ کوشش کی کہ ان کی اس کوتاہی سے خداوند صرف نظر کرے، حسرت رہی انہیں۔ لہذا جو لوگ نہیں آئے آقا عبداللہ حسین کے ساتھ چونکہ خودخواہ تھے، وہ زندہ رہنا چاہتے تھے، دنیاوی زندگی گزارنا چاہتے تھے، دنیاوی زندگی انہیں اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ آقا عبداللہ حسین کے ساتھ جائیں،
وہ نہیں چاہتے تھے کہ جانوں کا نذرانہ دے۔ ایک شیعہ کی یہ شان نہیں ہوتی، ایک عزادار کی یہ شان نہیں ہوتی، ایک مہدوی منتظر انسان کی یہ شان نہیں ہوتی۔ وہ اپنی جان کا نذرانہ دینے کے لیے ہر دم تیار رہتے ہیں۔ یہ خصوصیت ہوتی ہے مہدوی انسان کی، عزادار واقعی کی، اور ایک حسینی کی۔ بس حسین سے جدائی کی مہم ترین وجہ ان افراد کی خودخواہی تھی، یعنی خود کو دیکھنا اور سرگرم دنیا رہنا۔ ہم میں سے جو بھی اس زندگی کو چاہیں، سمجھے کہ حسینی نہیں ہے، سمجھے کہ مہدوی نہیں ہے۔ کربلا میں یہ اتفاق ہوا اور اس کی مثالیں بھی فراوان ہیں۔ امام عصر سے جدائی کی مہم ترین دلیل بھی یہی ہے، یعنی انسان جانتا ہے کہ حق کیا ہے، جانتا ہے کہ صحیح راہ کیا ہے، دین کی برکات اور نتائج و آثار کو جانتا ہے، لیکن دین سے دور ہے۔ جاننے کے باوجود بہت سے علماء جانتے ہیں، بہت سے دانشور ان تمام چیزوں سے آشنا ہے، صحیح راستہ کیا ہے، حق کیا ہے، کس کی پیروی کرنی، کس طرح سب معلوم ہے، پھر بھی دین سے دور ہے، چونکہ کہتے ہیں کہ ہم اس دنیا اور اہل دنیا کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں، اس لیے گریزاں ہے حسینیت سے، گریزاں ہے مہدویت سے، گریزاں ہے شریعت سے، دور رہنا چاہتے ہیں، ہمیں پتہ نہ چلے، ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ لہذا بہت سے عزادار ایسے ہیں جو سینہ زنی کرتے ہیں، گریہ بھی کرتے ہیں، لیکن زندہ رہنا چاہتے ہیں، زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ مہدوی جوانوں کو چاہیے کہ اس فکر کو ذہن سے نکالے۔ حسینی نوجوانوں سے عرض کرتا ہوں، اس فکر کو ذہن سے نکالے کہ جب تک خدا چاہے زندہ ہے، اگر امام کے لیے جب چاہے یہ حقیر جان تیار ہے۔ یہ اس کا نام ہے مہدوی ہونا، یہ نام ہے حسینی ہونا، آمادہ ہوں جان دینے کے لیے، اور جانوں کو بھی اس قابل بنا دیں کیا امام زمان کے قدموں میں قربان ہو سکے۔ شائستگی شرط ہے، ایمان شرط ہے، اخلاق شرط ہے، پاکیزگی شرط ہے، عبادت شرط ہے۔ ہر کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کربلا آئیں، شہید ہو جائیں۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ہر کسی کے لیے ہو، نہیں ہے، شائستہ افراد کے لیے ہے۔ تو کربلا والوں کی زندگی کا مطالعہ کریں، کس قدر انہوں نے اپنے اندر شائستگی پیدا کی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ حق یہ ہے، لیکن اہل دنیا کی نظروں سے گرنا نہیں چاہتے کہ تم لوگ کیا کہیں گے مجھے۔ یہ خوف ہے انسان کے دل میں ہمیشہ، اس خوف کو نکالیں۔ دنیا والے کیا کہیں گے وہ، آپ اگر حق پر ہیں اذن لا نبالی بالموت، یہ کربلا والوں کا نعرہ ہے، یعنی موت سے بے خوف ہو جانا۔ حسینیت کا مطلب یہ ہے، انتظار کا مطلب یہ ہے کہ میری جان تیار ہے اور آمادہ۔ اذن لا نبالی بالموت علی اکبر علیہ السلام کا جملہ ہے۔ اس سے بھی بیشتر اب اگر عرض کروں شہزادے قاسم کا جملہ ہے کہ حسینی افراد کے لیے موت شہد سے زیادہ شیرین ہوتی ہے۔ یہ اس وقت ہے جب ہم آمادہ ہو جائیں۔ اثارہ و خلاصہ ظہور ایک کلمہ ہے، اور کل ظہور یہ کلمہ۔ خلاصہ یہ کہ خودخواہی خدا خواہی میں بدل جائے، یہ ظہور ہے، یہ حسینیت ہے، یہ مہدویت ہے۔ خودخواہی
خدا خواہی میں تبدیل ہو جائے. آپ حسینی ازادار، آپ منتظرین آقا امام زمان، منتظرین ظہور، آپ خود خواہ نہ رہیں، خدا خواہ بن جائیں. آپ حسینی بن گئے. اس وقت آپ ہر قسم کی آمادگی اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں. خود خواہی ہے کہ آپ کو بااخلاق ہونے کی اجازت نہیں دیتی. یہ خود خواہی ہے کہ آپ کو خداوند متعال کی عبادت و اطاعت کی اجازت نہیں دیتی. یہ خود خواہی ہے کہ ہمیں مرنے کی اجازت نہیں دیتی. یہ خود خواہی ہوتی ہے. اب اگر خود خواہی کو ختم کر سکے، میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، جو کچھ بھی ہوں نظر آقا امام زمان، میں جو کچھ بھی ہوں فدائے آقا امام حسین. یہ ایک منتظر کی شان ہوتی ہے. تو اگر خود خواہی خدا خواہی میں بدل جائے، ظہور میں کیا ہوگا؟ یہی معنی ظہور کرے گا کہ ہر انسان خدا خواہ بنے گا، نہ خود خواہ. ظہور ہونا صحیح ہے. خود گھرا انسان یعنی خود خواہ انسان، وہ انسان جس کا محور اس کی اپنی ذات ہے اور اس کی دنیاوی زندگی ہے. یہ خود گھرا انسان جس کا محور اپنی دنیاوی حیوانی زندگی ہے، وہ حسینی نہیں تھے، مہدوی بھی نہیں بن سکتے. ایسے انسان نہ حسینی بنے نہ کبھی مہدوی بنے. خلاصہ کیا ہوا کہ خود خواہی کو ختم کریے اپنے اندر سے. جو کچھ آپ کی چاہت ہے خدا کی چاہت ہونی چاہیے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اس معنی کو اپنے اندر پیدا کریں. آپ کو آمادہ ہونا چاہیے، مجھے آمادہ ہونا چاہیے کہ سب کچھ جو کچھ آپ سے منسوب ہے، سب کچھ راہ ہے آقا امام زمان میں ادا کر سکیں. انتظار کا معنی یہ ہے اور عزاداری کا مفہوم یہ ہے. خود گھرا انسان کبھی حسینی نہ تھے، کبھی مہدوی نہیں بنیں گے. ظہور میں بھی آقا امام زمان کے ہمراہ نہیں ہوں گے. یہ لوگ خود گھرا انسان امام کے ہمراہ ہو ہی نہیں سکتا. یا آقا عبداللہ حسین نے بتایا جو بھی خود گھرا تھے نہیں آ سکے آقا امام حسین کے ساتھ. ہم بھی اگر خود خواہ ہوں گے اب آقا امام زمان کے ساتھ نہیں جا سکیں گے. یہ حقائق ہیں. تاریخی مصداق چند باتیں آج عرض کروں گا. تاریخی مصداق اسی مقولے کے، اسی بات کے کہ خودخواہی تھی، دنیاوی زندگی عزیز تھی، فرصت کو ہاتھ سے جانے دیا، ناکام ہوئے. ایک مصداق عبداللہ ابن عمر ہے، حضرت عمر کا بیٹا. دوسرا مصداق ابن حر ہے، عبید اللہ ابن حر، یہ عثمانی تھا، جو ہے خیرخواہ حضرت عثمان. حضرت عثمان کے قتل کے بعد معاویہ کی بیعت کی. جنگ صفین میں آقا امیر المومنین کے مقابلے میں ابن حر سب جانتے ہیں، مختارنامے میں آقا امیر المومنین کے مقابلے میں آئے. یہ شخص اسے جب پتا چلا بابا عبداللہ حسین مکے سے روان کوفے کی طرف، یہ کوفے سے نکل گیا. آقا امیر المومنین کی شہادت کے بعد ابن حر کوفہ آیا تھا کہ وہ کوفے میں ساکن ہو جائے، رہے. اور جب پتا چلا آقا امام حسین کوفہ آئے، کوفے سے نکلے تاکہ آقا امام حسین کا آمنا سامنا نہ ہو. ایک تردد تھا اس کے دل میں، تردید تھی کہ یہ حق ہے اور صراط مستقیم پر ہے، سعادت یہاں پر ہے، نجات اسی میں ہے، لیکن بچنا چاہتے کہ روبرو نہ ہو جائیں. تو اتفاق سے کربلا کے نزدیک کسی مقام پہ، قصر بنی مقاتل پہ کسی جگہ اس نے خیمہ ڈالا. آقا امام حسین وہاں پہنچے. وہ کوفے سے نکل کے آقا امام حسین مکے سے. تو یہ تاریخی عبید اللہ ابن حر جعفی اس کا نام ہے. بہت شجاع تھا، اس کی شجاعت کے قصے ہیں، اور عثمانی تھا.
قتل عثمان کے بعد معاویہ سے ملا، جنگ صفین میں شرکت کی، آقا میں مشارت کے بعد گئے کوفہ میں، کربلا کے نزدیک خیمزن ہوا، یہ چاہتے آقا امام حسین جائیں گے کوفہ اور میں وہاں سے بچ کس طرح نکل جاؤں، لیکن روبرو ہو گئے۔ آقا امام حسین نے پوچھا خیمہ کس کا ہے؟ تو کہا کہ ابن حر کا ہے، عبید اللہ ابن حر جوفی اسی کا ہے۔ آقا امام حسین نے قاصد بھیجا، خود نہیں گئے، قاصد بھیجا، دعوت دی کہ میرے ساتھ دیں، میرا ساتھ دیں، کربلا آ جائیں، جان کا نذرانہ دیں، نجات حاصل کرو گے۔ اس نے کہا کہ میں اسی لیے چھپ چھپ کے چل رہا ہوں کہ حسین کو روبرو نہ ہو جاؤ، تم دعوت نامہ لے کر آئے ہو۔ کہا کہ میں نہیں آ سکتا۔ کس طرح اب عبداللہ حسین اتمام حجت فرماتے ہیں، امام حسین خود چلے گئے، کہا جب اتمام حجت کرنی ہے تو خود گئے۔ ابن حر نے بھی استقبال کیا امام حسین کا، تو امام نے فرمایا یا ابن حر فَإِنَّ مِصْرَكُمْ هَذِهِ كَتَبُوا إِلَيَّ، دیکھو ابن حر، یہ تمہارے کوفہ والوں نے، تمہارے ہمشہریوں نے اتنے سارے خطوط لکھے میرے لیے، اتنے سارے خطوط لکھے ہیں، وَخَبَّرُونِ أَنَّهُمْ مُجْتَمِعُونَ عَلَى نُصْرَتِي، تمہارے کوفہ والوں نے لکھا کہ یہ سب میری نصرت کے لیے آمادہ تیار ہیں، انہوں نے خط لکھا ہے، وَأَن يَقُومُوا دُونِي وَيُقَاتِلُوا عَدُوِّي، انہوں نے وعدہ کیا ہے مجھ سے کہ میرے دشمن کے ساتھ لڑیں گے، میرا ساتھ دیں گے۔ ابن حر آقا امام حسین اتمام حجت فرما، دیکھو یہ سارے خطوط انہوں نے لکھے ہیں، وَأَنَّهُمْ سَأَلُونِ الْقُدُومَ عَلَيْكُمْ فَقَدِمْتُ، تمہارے ہمشہریوں نے دعوت دی ہے مجھے کہ آ جاؤ، اور میں آ گیا ہوں، پھر بھی تمہیں چاہیے کہ میری نصرت کریں، تمہارے ہمشہریوں نے خط لکھا ہے۔ تو امام نے فرمایا اگرچہ خط لکھا ہے انہوں نے، اگرچہ انہوں نے وعدے کیے ہیں، اگرچہ انہوں نے عہد کیا ہے مجھ سے کہ میرے دشمنوں کے ساتھ لڑیں گے، میرا ساتھ دیں گے، لیکن امام ہے، امام نے فرمایا کہ وَلَسْتُ أَدْرِي الْقَوْمَ عَلَى مَا زَعَمُوا، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ اپنے وعدوں پہ نہیں رہیں گے، یہ لوگ وفادار نہیں ہیں، میں جانتا ہوں، لِأَنَّهُمْ قَدْ أَعَانُوا عَلَى قَتْلِ ابْنِ عَمِّي مُسْلِمِ ابْنِ عَقِيلٍ، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے، جنہوں نے خط لکھا، انہوں نے میرے بھائی مسلم کے قتل میں دشمنوں کا ساتھ دیا۔ یہ خطبہ ہے، امام حسین نے فرمایا وَاجْتَمَعُوا عَلَىٰ ابْنِ مَرْجَانَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ، جنہوں نے خط لکھا تھا، انہوں نے ایک تو حضرت مسلم کے قتل میں دشمن کا ساتھ دیا، اور پھر ابن زیاد کی بیعت کی ہے، ابن زیاد کی بیعت کی ہے، یبایعنی لیزید ابن معاویہ، ابن زیاد چاہتا ہے کہ میں یزید کی بیعت کروں، لہذا ان پہ اعتماد نہیں ہے مجھے، جنہوں نے خطوط لکھے ہیں، بے وفا یہ لوگ۔ وَأَنْتَ يَا ابْنَ حُرْ فَعْلَمْ، یہ سارے مقدمہ بیان کرنے کے بعد فرمائے ترجمہ عرض کروں گا کہ ابن حر اب تو جان لے، ابن حر تو جان لے، ان اللہ عز وجل مؤاخذک، خداوند تمہیں پکڑے گا، سزا دے گا تمہیں، بما کسبت واستبت من الذنوب الایام الخالیہ۔ آقا امام حسین امام ہیں، جانتے ہیں تم نے پہلے بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، آقا امام حسین جن کو بچانا چاہ رہے ہیں، ایک ایسے گناہ، خود امام فرماتے تو نے ماضی میں بہت گناہ کیے ہیں، ابن حر کی معافی ہو سکتی ہے، حضرت حر کی معافی ہو گئی، آپ کی بھی ہو سکتی ہے، آپ ابن حر سے یا حضرت حر سے زیادہ گناہ کر لیے۔ عزاداری اب عبداللہ حسین ایسی چیز ہے، اب اگر آقا امام حسین کا ساتھ دیں، فرمایا ابن حر تو نے ماضی میں بہت گناہ کیے ہیں، پھر فرمایا وَأَنَا أَدْعُوكَ فِي وَقْتِي هَذَا إِلَىٰ تَوْبَةٍ، لیکن ابن حر میں اس وقت تمہیں توبہ کے لیے کہہ رہا ہوں۔ توبہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں مسجد کے محراب میں بیٹھ کر، جائے نماز پہ بیٹھ کر، کتابچہ اٹھا کر استغفار کرنا آسان ہے، توبہ یعنی یہ آقا امام حسین فرمایا تجھے میں توبے کا
کہہ رہا ہوں کہ تغسلوا بها ما عليك من الذنوب، کہ سارے گناہ جو تمہارے ذمے ہیں سب وہ توبہ دھو ڈالے گا، صاف کر دے گا تمہیں۔ امام ضمانت ہے کہ میں ایسی توبہ بتا دوں گا تمہیں کہ سارے گناہ معاف کرے۔ کم سے کم جنہوں نے مقارنہ دیکھا ہے، ابن عمر کے کرتوت دیکھے ہم لوگ وہاں پہ، چھوٹے گناہ نہیں ہے، فلاں کی بیعت کرنا چھوٹا گناہ ہے، آقا میرے کے مقابلے میں جنگ صفین میں آنا چھوٹا گناہ ہے، اور بھی گناہ آقا امام حسین فرما رہے ہیں۔ یہ ہے آقا امام حسین، عزاداروں کو ایسی امید رکھنی چاہیے، فرما میں ایسی توبہ تمہیں بتا دوں گا سارے گناہ دھل جائیں گے تمہارے۔ تو وہ توبہ کیا ہے؟ وَأَدْعُوكَ إِلَىٰ نُصْرَتِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، وہ توبہ یہ ہے کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں ہم اہل بیت کی مدد کر، ہماری مدد کے لیے قیام کرو، آ جاؤ ہماری نصرت کے لیے۔ فَإِنْ أُعْطِينَا حَقَّنَا، یہاں سے ایک چیز آپ کے ذہنوں میں آ جائے گی کہ امام حسین نے کس لیے قیام کیا؟ حق اہل بیت کے لیے۔ حق اہل بیت خلافت ہے، امامت ہے، رہبری ہے، پیشوائی ہے، ولایت ہے، ان چیزوں کا قیام کیا آقا امام حسین نے۔ جس نے بھی اہل بیت کو چھوڑ کر حکومت کی وہ ظالم ہے، ناحق حکومت ہے۔ آقا عبداللہ حسین اس لیے قیام کیا، فرمائے ابن عمر سے کہ اگر انہوں نے ہمارا حق دے دیا، ہمیں ہماری ولایت کو تسلیم کیا، ہماری خلافت کو تسلیم کیا، ہماری امامت کو تسلیم کیا، ہماری پیشوائی پہ مثلا متفق ہو گئے، حمدنا اللہ علی ذالک، آپ خدا کا شکر بجا لائیں گے، وہ قبیلنا اور ہم تسلیم کریں گے، اپنا حق لے لیں گے اور ہم ساری دنیا کی پیشوائی کریں گے، امامت کریں گے۔ یہ کہ حق اہل بیت دینا اور اہل بیت کی طرف سے حکومت کرنا یعنی ظہور، سمجھا بھائی محترم کا ظہور یہی ہے، حق دیں گے اپنا، ساری دنیا پہ امامت کریں گے، پیشوائی کریں گے، دین اسلام کو غالب کر دیں گے اور انسان ترقی کرے۔ امام نے فرمایا اگر ہمارا حق دیا تم ہماری نصرت کر، ہماری مدد کے لیے آ جا، اگر ہمارا حق مل گیا تو ہم خدا کا شکر کریں گے، حق کو قبول کریں گے۔ وَإِن مُنِعْنَا حَقَّنَا، اگر انہوں نے روک دیا ہمارا حق نہ دیا، وَرَكِبْنَا بِالظُّلْمِ، ہمارے اوپر ظلم کیا، ستم کیا، كُنْتَ مِنْ أَعْوَانِ عَلَىٰ طَلَبِ الْحَقِّ، تو حق مانگنے میں، حق طلب کرنے میں تم نے ہماری نصرت کی ہے، دونوں صورتوں میں کامیاب ہے، حق مل گیا تب بھی تو کامیاب ہے، اگر ظلم کیا ہمارے اوپر تب بھی تو کامیاب ہے، تو طالبین حق میں سے ہیں، کامیاب ہوگا۔ یہ آخری جملہ عرض کروں گا آج کے لیے، ابن عمر کا کیسے لگے؟ ابن عمر نے جو جواب دیا وہ منتظرین آقا امام زمان کو بھی اس پہ غور کرنا چاہیے، عزاداران آقا امام حسین کو بھی اس پہ غور کرنا چاہیے۔ ابن عمر نے کہا قسم بخدا اے فرزند رسول، قسم بخدا اے فرزند رسول، اگر کوفہ میں آپ کی نصرت کرنے والے ہوتے، جو آپ کے ہمرکاب ہو کر دشمنوں سے لڑنے والے ہوتے، تو سب سے پہلے میں آگے بڑھتا، سب سے زیادہ میں ثابت قدم رہتا، لیکن میں نے کوفہ میں دیکھا ہے، ابن عمر نے کوفے کی حالت بیان کی اور اپنے ساتھ نہ دینے کی وجہ بیان کی کہ میں کس لیے آپ کا ساتھ نہیں دے رہا، کہ ایسا نہیں ہے کوفے والے آپ کے ساتھ دیں گے، یعنی میرا آپ کی نصرت کرنا بیکار ہے کیونکہ آپ کی فتح نہیں ہوگی۔ میں نے دیکھا ہے کہ کوفے والے آپ کی پیروی کے دعوے دار بنی امیہ اور ان کی تلواروں کے خوف سے گھروں میں چھپ گئے ہیں۔ منتظرین آقا امام زمان کو چاہیے کہ کبھی چھپنے والے نہ ہوں، بنی امیہ کے خوف سے، ستمگروں کے خوف سے چھپنے والے نہ بنے۔ ابن عمر نے کہا کہ میں نے دیکھا کوفہ والے بنی امیہ اور ان کے تلواروں کے خوف سے اپنے اپنے گھروں میں چھپ گئے ہیں۔ آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ مجھ سے نصرت کا تقاضا نہ کرنا، یعنی کہ آپ کے ساتھ دینے والے بہت کم ہیں، سب مارے جائیں گے، مجھ سے تقاضا نہ کرے کہ میں آپ کی نصرت کروں۔
ابن عمر دنیا والے ایسے ہوتے ہیں، خودخواہ انسان ایسا ہوتا ہے. کہا کہ یہ میرا گھوڑا لے لے. اس گھوڑے کی خصوصیت یہ ہے کہ میں نے جس کا بھی تعاقب کیا ہے اسے پا لیا. یہ میری تلوار لے لے، اس تلوار سے میں نے جس پر بھی حملہ کیا ہے اسے میں نے کاٹا ہے. کربلا کو سمجھنا چاہتے ہیں، حسینیت کو سمجھنا چاہتے ہیں اور مہدویت کو سمجھنا چاہتے ہیں. آقا عبداللہ یوسف کی اس جملے پہ غور کریں. ابن حر کے جواب میں فرمایا یبن الحر، اے فرزند حر، ما جئناک لفرسک وسیفک. ابن حر میں تم سے گھوڑا اور تلوار لینے نہیں آیا. امام کو آپ کی جائیداد سے غرض نہیں ہے، امام کو آپ کے مال و دولت سے غرض نہیں ہے، امام کو آپ کی جان چاہیے، آپ کا نفس چاہیے، آپ کا ایمان چاہیے، آپ کی ثابت قدمی چاہیے. امام نے قریب نواز میں تم سے گھوڑا لینے نہیں آیا، میں تم سے تلوار لینے بھی نہیں آیا. انما اتیناک لنسألک النصرہ، میں تم سے نصرت کا تقاضا کرنے آیا، میں تم سے مدد کا تقاضا کرنے آیا. آقا عبداللہ حسین نے کربلا میں جو صدا بلند کی، تلوار کی نہیں، جائیداد کی نہیں، مال و دولت کی نہیں، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا، مالی نہیں، اسلحوں کی مدد نہیں چاہیے، عقیدوں سے، اخلاق سے. امر ائمہ کے احیاء کے لیے، اہداف اہل بیت کی احیاء کے لیے مدد چاہیے، ایسی مدد درکار ہے. آیا حسین نے فرمایا کہ انما اتیناک لنسألک النصرہ، میں آیا ہوں اس لیے کہ تجھ سے نصرت طلب کروں. فَإِن كُنْتَ قَدْ بَخِلْتَ عَلَيْنَا بِنَفْسِكَ، اب تم نے بخل کی، کنجوسی کی، اب تم ہماری نصرت نہیں کر رہے. فَلَا حَاجَةَ لَنَا فِي شَيْءٍ مِّن مَالِكَ، جب ہم تمہاری نصرت نہیں کرتے، جب تو ہماری نصرت نہیں کر رہے، تمہارے مال کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. یہ آقا امام زمان کا قول ہے، یہ آقا امام حسین کی بات، یہ اہل بیت کی بات ہے. کل آقا امام حسین نے ابن حر سے، آج بھی تمام دنیا طلب انسانوں سے آقا امام زمان کا یہی فرمان ہے، ہمیں تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری نصرت کی ضرورت ہے. آقا امیر المومنین نے مال تک طلب نہیں فرمایا. خدا تعالی نے پیغمبر اسلام کو بھی حکم دیا، قل لا اسألکم علیہ اجرا، ہمیں اجرت نہیں چاہیے، اجرت نہیں چاہیے، الا المودۃ فی القربى، مودت چاہیے. یہ تقاضا کیا. آقا امیر المومنین نے فرمایا تم میری طرح زندگی نہیں گزار سکتے، تقوی کے ذریعے میری مدد کریں، تقوی چاہیے. آقا امام رضا نے فرمایا کہ رحم اللہ عبدا احیا امرنا، اس بندے پہ خدا رحم کرے جو ہمارا عمل کا احیا کرے. احیاء امر اہل بیت چاہیے. خداوند متعال نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، خدا نے نصرت دین چاہا ہے ہم سے کہ دین کے لیے نصرت کریں، دین کی مدد کریں. اور آقا عبداللہ حسین نے فرمایا خود خواہ انسانوں کے لیے، ابن حر جیسوں کے لیے فرمایا جب تو ہماری نصرت نہیں کر رہا، تمہارے مال کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اور یہ جملہ اور بھی سخت ہے. امام نے قرآن مجید کی آیت پیش کی، وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضَلِّينَ عَضُدًا، میں گمراہوں کو اپنے لیے مددگار نہیں بنا تھا. جو بھی گمراہی کو ترجیح دیتا ہے، جو بھی گناہوں کو ترجیح دیتا ہے، دنیاوی لذتوں کو ترجیح دیتا ہے، یقین جانیں آقا امام زمان کو ان کی نصرت کی ضرورت نہیں ہے جب تک توبہ نہ کریں.